اب اگر آپ کا لائف پاتھ نمبر 9 ہے تو 11 میں سے مائنس کریں گے، اینجل نمبر بنے گا 2. دو 2 جو ہے یہ دوستی کا، محبت کا، ریلیشن شپ کا، نئے اتحاد کا، شراکت داری کا نمبر ہے. جن کا اینجل نمبر 2 بنتا ہے ان کے ساتھ ایک اور چیز ہے، یعنی 2 جڑنے کا نمبر ہے. جب انسان کسی سے جڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ٹوٹی ہوگی تو وہ جڑے گی نا، کوئی چیز علیحدہ ہوگی تو جڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جن کا اینجل نمبر 2 ہے ان کی زندگی میں ویکیوم ضرور ہوگا، ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جس کی ان کو طلب ہوگی، وہ اپنی طلب تک پہنچے. اینجل نمبر ہمیشہ اپنے یہاں لکھنا ہے، یہاں لکھنا بائیں ہے، ہاتھ کے ادھر. اوپر، اپنی یہ کنگن والے مقام کے اوپر. ٹھیک مطلب ہے. یعنی کہ ایڈا وڈا کر کے لکھنا ہے، چھوٹا سا بھی چھوٹا لکھ لیں تو اس کا امپیکٹ اتنا ہے. دیکھیں اینجل نمبر کی جب میں نے بات کی تھی نا، اینجل نمبر میں اصل طاقت رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبرز کی ہے. ان کی طاقت کی وجہ سے، ان کی انرجی کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے. اینجل نمبر میں نے پہلی جو ایک بات کی تھی وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے اعداد ہمیشہ ڈبل ڈیجٹ یا 3 ڈیجٹ میں ہوں گے، سنگل ڈیجٹ میں نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوگا جو ان کا ڈبل ڈیجٹ کا امپیکٹ ہے، وہ سنگل ڈیجٹ میں وہ والا امپیکٹ نہیں ہوگا. اسی طرح عام انسانوں کے جو ہے وہ نمبرز ڈبل ڈیجٹ میں وہ اثر نہیں کریں گے جو وہ سنگل ڈیجٹ میں کریں گے. یہ سمجھنا پڑے گا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام لوگوں کا فرق ہے، انرجیز کا بھی فرق ہے. وجہ وجود کائنات، وجہ تخلیق کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کی وجہ سے کائنات بنی، تو وہ انرجی جو وجہ تخلیق ہو، مخلوق اس کے مقابلے کی نہیں ہوتی. اس لیے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ انرجی جو ہے اس کا بیہیویئر سرور انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ اینجل نمبر کی بنیاد ہے. ویدک میں جب اینجل نمبر نکالا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی 11 سے ہی نکالتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ 11 کیوں 11 ہے. یہ کائنات کی ہر چیز کے اندر 11 کیوں موجود ہے. 11 کے نام کے اوپر اللہ نے پوری کائنات کی پیٹنٹ شپ لکھ دی ہے. اب وہ جو 11 ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں 92 سے ڈریگ ہوتا ہے. 92 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد ہیں. 92 کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. یہ کائنات جب سے بنی ہے تب سے 92 ہے، لیکن اس کو باقاعدہ فارمولے کی شکل میں ایوالو کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ حضرت گرو نانک دیو جی مہاراج ہیں. گرو نانک نے ایک جو ہے فارمولہ ایوالو کیا تھا کہ جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کائنات کا کوئی بھی نمبر، نام، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، کچھ بھی، اس کو جب تخلیق کے پیرامیٹر پہ جمع تفریق کیا جائے گا تو آنسر ایک ہی نکلے گا ہر چیز کا، 92. یعنی آپ کے نام کے اعداد بھی تخلیق کے پیرامیٹر سے جو ہے وہ جمع تفریق کریں گے تو 92 ہے. لاہور، کراچی، سڑک، یعنی کوئی بھی کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کچھ بھی اس کو تخلیق کے پیرامیٹر پہ جب جمع تفریق کریں گے تو آنسر ہوگا 92. 92 نکلے گا. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ویدک میں موجود ضرور ہیں لیکن ویدک کو ان کی بیسس کا نہیں پتہ. وہ اس کو میسز یا جیسے فولکلورز کی طرح لیتے ہیں. فارمولاز وہی ہیں. فارمولہ دنیا میں، کائنات میں جو ہے وہ تہذیبوں کے ساتھ نہیں بدلتے، فارمولاز وہی رہتے ہیں. لیکن ہم جس طرح ڈریگ کرتے ہیں، ہم چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ڈریگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی انرجی انہینسڈ انرجی ہو جاتی ہے. اب اگر ہم اینجل نمبر کی بات کرتے ہیں تو اینجل نمبر پاورفل صرف اس لیے ہے کہ وہ رسالت مآب سے. اب ویدک میں اس کا فارمولہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی مردوں کے لیے اور ہوگا، عورتوں کے لیے اور ہوگا. ہم اس کو اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، بے شک، تو وہ ہر چیز کے لیے رحمت ہے، اس لیے عورتوں اور مردوں کے لیے بھی یہی فارمولہ ایز اٹ از اتنا ہی پاورفل ہوگا. ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں. دیکھنے کا نظریہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن طاقت وہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اینجل نمبر جو ہیں وہ اثر کیسے کرتے ہیں. یعنی کسی کا ایک اینجل نمبر بنتا ہے، 2، 3، 4، 5.
اب یہ جو ایک اینجل نمبر بنتا ہے نا، اینجل نمبر بنتا ایک ہے، لکھا 10 جاتا ہے، 10 جاتا ہے. یعنی ایک بن نہیں سکتا. ایک اس لیے نہیں بن سکتا کہ آپ نے اپنی انرجی کو سنگل ڈیجٹ میں کیلکولیٹ کرنا ہے. یعنی ایک بندے کا لائف پاتھ نمبر پوری ڈیٹ آف برتھ کو جمع کرنے کے بعد ایک بنتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کو 11 سے مائنس کریں گے تو 10. ٹھیک ہے. 10 جمع 1 جمع 0 ایک بننا چاہیے. ٹھیک ہے. 10 بہیو ایک کی طرح کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن لکھا 10 جائے گا. کیوں؟ کہ Okay. اس کے اندر امپیکٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا، یعنی وہ 10 آئیڈینٹیکل بہیو کرے گا لیکن اس کی انرجی برابر ہوگی ایک کے. اچھا شاہ جی، یہاں پہ میں اپنے ایڈیٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ٹاپک ہم نے کیا تھا کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آتا. مطلب کہ جسٹ ایک ڈیٹ آف برتھ ہم دیں گے، اسکرین پہ آپ کو وہ ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ شو بھی ہوگی. ہاں بھائی کیسا ہے؟ وعلیکم السلام. کدھر ہے بھائی؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. کریں شاہ جی؟ ہاں بیٹھ جا، انہیں بھی آ کے نوک کرنا درمیان. چلو بس ٹھیک ہے بیٹھ، میں بعد میں بات کرتا ہوں، ریکارڈنگ ختم کر لوں. یہاں سے سٹارٹ ہے. بلکہ میں اپنے ایڈیٹر جو ہمارے ایڈٹ کرتے ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ اسکرین پہ یہ لگائیں، جیسے کہ 16/12/1992 ایک ڈیٹ آف برتھ ہے. یہ ڈیٹ آف برتھ کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو 4 آئے گا. یار اس کو جو ہے نا اتنی بار بتا چکا ہوں، لیکن شاہ جی پھر بھی لوگوں کے لیے ضرور لکھا، یعنی کہ 16/12/1992 ایک ڈیٹ آف برتھ ہے. ان کو ایڈ کریں، ان سب کو ایڈ کریں تو 4 آئے گا. یہ اسکرین پہ بھی آپ کو آ رہا ہے 1 + 6 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 2. اسی طرح آپ کی بھی ڈیٹ آف برتھ ہوگی. ان سب کو ایڈ کریں تو جو ڈیجٹ آئے گا وہ آپ کا اینجل نمبر ہوگا سنگل میں. جی شاہ جی. اب وہ جو جی جی یار ایک منٹ یار انہاں نو کر لین دے. انہاں نو کی کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہاں نو اندر چپ کر کے بٹھا، تو کرا سکنا ہے. ان کو بولنا. یہاں سے سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ وہیں سے دوبارہ لکھے ویسے کر لیتے ہیں. لکھے ویسے آ جائیں. یہاں پہ زیادہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ یہ درمیان میں سر سمجھانا بہت ضروری ہے، لوگ بہت کمنٹ کرتے ہیں. اچھا اب آپ کو ناظرین یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے ایک چیز، کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں شاہ جی نے بڑے ڈیٹیل سے بتایا تھا، لیکن پھر سے ایک ڈیٹ آف برتھ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی ہے 16/12/1992. 1 + 6 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 2. یہ ایک ڈیٹ آف برتھ ہے. ان کو ایڈ کریں گے تو ہمارا نمبر نکلے گا 4. ٹھیک ہے شاہ جی ایسے ہی ہے. یہ 4 نمبر اینجل نمبر شاہ جی جب ڈسکس کریں گے تو وہ 4 نمبر کی انرجی ہوگی. نہیں آپ کو میں یہیں بتا دیتا ہوں کہ جی 4 آپ کا لائف پاتھ نمبر نکلے گا. ٹھیک ہے. لائف پاتھ نمبر کو 11 میں سے مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. 11 نمبر ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک نمبر کو شاہ جی جیسے کسی کا 5 نکلے گا، جو بھی نکلے گا میں اسی کی بات کر رہا ہوں. میں اس کے اوپر آگے جا کے بات کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر جب مائنس کریں گے تو جو اس کے بعد آپ کو حاصل ہوگا، یعنی 11 میں سے 4 ہے تو اس کو مائنس کریں گے تو 7 آئے گا. 7 اینجل نمبر ہے. اینجل نمبر ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نمبر نکلا یہ اس کو آپ کو لائف پاتھ نمبر کہتے ہیں. 4 جو نکلا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لائف پاتھ نمبر کو جو ہے نا 11 میں سے مائنس کرنے کے بعد اینجل نمبر آپ کے پاس. اینجل نمبر. اب جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اگر آپ کے پاس یعنی فرض کیا آپ کا 1 ہے، 11 میں سے مائنس کیا تو باقی بچا جواب 10 کو ہم اس لیے نہیں بدلیں گے کہ 10 میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے نام کی انرجی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم چھیڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہوگا 10 بہیو ایک کی طرح کرے گا، کیونکہ آپ عام آدمی ہیں، ہم عام آدمی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. ہوگا وہ ڈبل ڈیجٹ. ٹھیک ہے. لیکن کام وہ سنگل ڈیجٹ کی طرح کرے گا. مطلب جو لوگوں کا 10 بنے گا تو وہ بھی ایک والے اینجل نمبر کو وہ ایک اینجل نمبر ہے، لیکن میں اس کو جو ہے 10 کو علیحدہ اس لیے بتا رہا ہوں. میں نے ذرا تھوڑی سی 1-2 چیزیں کی تو پھر لوگوں نے نا ایمبیگوٹیز ظاہر کی کہ جی ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں اینجل نمبر شروع کروں گا 2 سے اور 10 تک جاؤں گا، 1 سے 9 تک کی نہیں. ٹھیک ہے سر جی.
2 से 9 तक या 10 2 तक से जाएंगे। 10 तक। ठीक है। 10 बेसिकली 1 होगा, लेकिन अगर मैंने 10 को पहले से डिफाइन कर दिया तो फिर मैं उसके बाद 2 की बात की तो वो चीज़ें फिर एम्बिगुअस हो जाएंगी। ठीक है शाह जी, ठीक है। तो यानी आपका जो है वो फ़र्ज़ किया, आपकी जो है लाइफ पाथ नंबर है 9। 9 से बड़ा डिजिट तो कोई नहीं ना बनता, नहीं है, सबसे बड़ा 9 है। ठीक है। 9 को 11 से माइनस करेंगे तो आपके पास एंजल नंबर क्या आएगा? दो। 2। यानी एंजल नंबर शुरू जहाँ से हो रहा है वो 2 से हो रहा है। 2 से हो रहा है। हालांकि 10 1 है, लेकिन वो 1 शुरू में आने की बजाय आखिर में आएगा। ठीक है शाह जी, यानी जिसका एंजल नंबर 2 निकलेगा तो वो अब हाजिर हो जाए और वो देखें अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकाल के। अब अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है तो 11 में से माइनस करेंगे, एंजल नंबर बनेगा 2। दो 2 जो है ये दोस्ती का, मोहब्बत का, रिलेशनशिप का, नए इत्तेहाद का, शराकत दारी का नंबर है। जिनका एंजल नंबर 2 बनता है उनके साथ एक और चीज़ है, यानी 2 जुड़ने का नंबर है। जब इंसान किसी से जुड़ता है तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ टूटी होगी तो वो जुड़ेगी ना, कोई चीज़ अलहदा होगी तो जुड़ेगी। इसका मतलब है कि वो लोग जिनका एंजल नंबर 2 है उनकी ज़िंदगी में वैक्यूम ज़रूर होगा, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो जिसकी उनको तलब होगी, वो अपनी तलब तक पहुंच जाएंगे। अच्छा। वो अपनी जो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नए कनेक्शन, मैग्नेटिक पोल का नंबर है, ये सिंगल से डबल होने का इशारा है। चाहे पैसा है, चाहे पैसा है, शोहरत बिजनेस है, शराकत दारी है, ये सिंगल से डबल होने का इशारा है। आपका पैसा डबल हो जाता है, आपकी चीज़ें डबल हो जाती हैं, आपका घर डबल हो जाता है, आपकी औलाद की आपकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और ये ग्रीन कलर के पेन से शाह जी आप बताते हैं कि 2 इधर लिखना सर, नहीं 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 नहीं, एंजल नंबर हमेशा आपने यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना बाएं है, हाथ के इधर। ऊपर, अपनी ये कंगन वाले मकाम के ऊपर। ठीक मतलब है। यानी कि अड्डा बड्डा करके लिखना है, छोटा सा छोटा भी लिख ले तो उसका इम्पैक्ट उतना ही ठीक है। होता है। अगर मेरा 7 है तो मैं यहाँ 7 लिखूंगा ग्रीन पेन से। ग्रीन लिखना, ग्रीन है ग्रीन क्योंकि इसका ताल्लुक रिसालत माप से है। बेशक। वैदिक भी इसको ग्रीन में मानता है, ठीक है। लेकिन वैदिक को ये नहीं पता कि ग्रीन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाँ, नंबर है। सुभान अल्लाह, उनका ठीक है, हाँ, उनका वो भी ग्रीन में मानते हैं, चाइनीज भी इसको ग्रीन में मानते हैं। चाइनीज को ये नहीं पता कि रिसालत माप सरकार खत्मी है मर्तबत सरवर अंबिया की वजह से ये ग्रीन है। बेशक। ठीक है। ठीक है, ये कुदरत का एक खास निज़ाम है जिसको अल्लाह ने हमें समझने की तौफीक अता फरमाई। बेशक। अब आ जाते हैं जी कि जिनका एंजल नंबर 2 है उनके लिए तो चीज़ें अल्लाह की तरफ से कुछ बड़ी ही बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी मैग्नेटिक पुल बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, उनके आदात बहुत अच्छे हैं, वो आगे बढ़ते जाएंगे ज़िंदगी में और उनके वैक्यूम्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एट द एंड ऑफ द डे कामयाब होंगे। जिनका जो है वो लाइफ पाथ नंबर जो है वो 8 बनता है, डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके, डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके लाइफ पाथ नंबर 8 बनता है, उनका एंजल नंबर बनेगा 3। 3 बनेगा। ठीक है। ठीक है, एंजल नंबर 3 है, ये रूहानियत और जिस्मानियत का, यानी मैटर एंड नॉन मैटर का मर्जर है, मादा और गैर मादा जो है ना उसका मर्जर है। यानी आपके दिल और दिमाग के जुड़ने की अलामत है, आपके अंदर इंट्यूशंस की अलामत है, आपकी छठी इसमें इजाफे की अलामत है, अपने आप पे भरोसा करने की अलामत है। यानी जिन लोगों का एंजल नंबर 3 बनेगा इसका मतलब है कि उनका विजन बहुत अच्छा होगा, उनके प्लान्स बहुत अच्छे होंगे। अगर वो लोगों की वजह से अपने फैसले बदलेंगे तो नुकसान उठाएंगे, अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है तो आपका एंजल नंबर 4 है, जैसे भी डेट ऑफ बर्थ हमने निकाली है। ठीक है, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है तो 7 एंजल नंबर 4 बनेगा। 4 ये 4 जो है ना ये मजबूत बुनियादों से जुड़ने का नाम है, ये कंजर्वेटिवनेस का नंबर भी है, ये अपने आप के ऊपर भरोसा करने का नंबर भी है, ये आगे बढ़ते जाने का नंबर भी है, ये अपने आप को यकीन करके जो है वो आगे बढ़ने का नंबर भी है। ये नंबर इसका ताल्लुक 5 जो है ना 4 डायमेंशन से, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ से, इसका ताल्लुक न्यूज़ से, ठीक है, इसका ताल्लुक 4 बेसिक एलिमेंट से। ठीक है। यानी इसका मतलब है कि ये लोग सुनते सबकी हैं, अच्छा, करते अपनी हैं। इनके अंदर
جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی خود اعتمادی بہت ہوتی ہے، ان کے اندر انٹویشنز بہت ہوتی ہیں، یہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہتے ہیں، یہ لوگ اپنی جڑوں سے جڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے اندر چینجز نہیں کرتے، اپنے پلانز اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنے کے عادی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہرحال پاورفل لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں کا لائف پاتھ نمبر 6 ہے، 6 ہے، ڈیٹ آف برتھ کو ان کا ایڈ کر کے ان کا جو ہے وہ اینجل نمبر 5 بنے گا۔ 5 بنے گا۔ جب اینجل نمبر 5 بنے گا تو اس کا مطلب ہے کریٹیوٹی، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ اور رسول کا جہاں مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ملے گا۔ 5 روحانی حوالوں سے دنیا کا سب سے طاقتور نمبر ہے، لیکن یہ مادی حوالوں سے نیگیٹیوٹی کی طرف بھی اتنا ہی زیادہ جا سکتا ہے، یعنی 5 کی اڑان آسمان کی اونچائیوں سے لے کے زمین کی گہرائیوں تک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کریٹیوٹی بھی بہت دیتا ہے اور ڈوبنے کی علامت بھی ہے۔ 5 کو اگر دیکھیں تو 5 1 سے لے کے 9 تک کے جو اعداد ہیں اس میں بالکل سینٹر میں ہیں، 4 ادھر ہیں، 4 ادھر ہیں، درمیان میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انپریڈکٹیبل بھی ہو جاتا ہے، یہ کسی بھی وقت پازیٹیو اور کسی بھی وقت نگیٹو ہو جاتا ہے۔ پازیٹیو ہو جائے تو آسمان کی اونچائیوں پہ لے جاتا ہے، نیگیٹو ہو جائے تو زمین کی تہوں میں لے جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا اینجل نمبر 5 ہو ان کو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس سے ہٹیں گے تو پھر ان کے اوپر دباؤ آئے گا۔ اور شاہ جی یہ جو آپ بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ اگر یہ پیسے کی طرف دیکھیں تو یہ سب جتنے بھی اینجل نمبر آپ بتا رہے ہیں سب اپنا ادھر ہی لکھیں گے، اصول نہیں بدلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک کمنٹ آیا تھا، وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے میں ٹیٹو بنوا لوں یہاں پہ 5 کا کہ گرین کلر سے کہ وہ مٹے نا، یہ ایک سوال تھا۔ سیانے کا کوئی علاج نہیں، بہرحال میں وہ اس کہتے کا ہیں مٹ جاتا ہے نا، مٹے نا تو مٹ جائے یا نہ مٹے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیٹو بنوائیں گے تب بھی اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی وقت آپ کو اینجل نمبر نہیں بھی لکھنا ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے ہر وقت یہ اس فون کو چارجنگ پہ تو نہیں لگا کے رکھنا، بالکل ایسے ہی ہے، ہاں بات ٹھیک ہے۔ کبھی چارج ڈسچارج ہوگا تو انرجی رہے گی۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ کبھی لکھ لیں کبھی نہ لکھ لیں، جب انگزائٹی ہو تب اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے، 2-3 گھنٹے بعد ٹھیک ہو جائے گا، دھل جائے گا، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ لکھ لیں۔ پھر دوبارہ لکھ لیں، یعنی اس میں اتنا کیا مسئلہ ہے۔ لکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لیکن بہرحال میں کچھ چیزوں کا جواب نہیں دیتا جی۔ بہرحال جن لوگوں کا جو نمبر ہے وہ 6 ہے، لائف پاتھ، جن کا لائف پاتھ نمبر جو ہے وہ کتنے سی گئی یار، بھول ہی کیا تھا کوشچن تھے، اچھا یہاں 6 کرنا تھا نا، 6 ہوگا تو جن کا لائف پاتھ نمبر، جن لوگوں کا لائف پاتھ نمبر جو ہے وہ 5 ہے تو ان کا اینجل نمبر 6 بنے گا۔ 6 بنے گا، 5 کو 11 میں سے مائنس کریں گے تو 6 باقی 6 بچے۔ بنے 5 ہم نے کر لیا، 5 تک کر لیے ہم نے، بس ٹھیک ہے۔ یہاں سے دوبارہ سے آ رہے ہیں آج۔ جن لوگوں کا لائف پاتھ نمبر 5 بنے گا ان کا اینجل نمبر بنے گا 6۔ 6 روحانیت کا نمبر بھی ہے، 6 دولت کا نمبر بھی ہے، 6 جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کا نمبر بھی ہے، 6 اندر جھانکنے کا نمبر بھی ہے، 6 وجدان کا نمبر بھی ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے 6 محبت کا نمبر ہے، مادیت کا نمبر ہے، جادو کا نمبر ہے، خوف کا نمبر ہے۔ 6 کی ڈائمنشن سمجھیں، 6 اگر آپ کے اوپر پازیٹیو بیہیو کر رہا ہے تو 666 ہے اللہ صحیح ہے، اور 666 وہی 6 نمبر آف دا بیسٹ ہے، وہ شیطانیت کا نمبر بھی ہے، یعنی آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف بھی رکھے گا، آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف بھی رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ نمبر ہیں اینجل نمبر جن کو اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اندر یہ 6 کی وجہ سے فیئرز بن جاتے ہیں، اپنا کام شروع کرتے ہیں پھر فیئر پتہ نہیں کام چلے گا نہیں چلے گا، فیئرز کی وجہ سے اپنی کنیکٹیوٹی اتنی نہیں رکھ پاتے، فیئرز کی وجہ سے اپنی انرجی اتنی نہیں رکھ پاتے۔ یہ 6 کا نمبر ہے خود کو تلاش کرنے کا نمبر ہے، اپنے آپ کو جاننے کا، اپنی پازیٹیوٹی کو تلاش کرنے کا نمبر ہے۔ 6 کا نمبر ہے پیسے کا نمبر ہے، پیسہ آ جاتا ہے آپ کے پاس، پیسہ آپ کا رکتا نہیں ہے، پیسہ آپ کا جو ہے وہ پازیٹیو بھی آ جاتا ہے نیگیٹیو بھی آ جاتا ہے، یعنی آپ کو پیسہ جو ہے وہ مل سکتا ہے اگر آپ کے جو ہیں وہ
کہیں کوئی نوکری ہے یا حلال سے راستے سے بھی مل سکتا ہے، وہی پیسہ آپ کو رشوت سے، نیگیٹو ریلیشن سے بھی مل سکتا ہے. تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ یقیناً نہیں ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو چیزیں بہتری کی طرف ہوں گی. ٹھیک ہے. اگلا نمبر بنتا ہے 7 اینجل نمبر. یہ 7 کیوں بنے گا؟ اگر آپ کا جو ہے وہ لائف پاتھ نمبر 4 4 ہے تو آپ کا اینجل نمبر بنے گا 7. 7 بنے گا. ٹھیک ہے. 7 روحانی حوالوں سے سب سے زیادہ طاقتور نمبر مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 7 کا تعلق 7 ہیون سے، 7 اسپرٹ سے، 7 ہیل سے بھی، 7 دوزخوں سے بھی ہے، 7 زمینوں سے ہے، 7 جہانوں سے ہے. سبع بطون قرآن پاک کے تخلیق کا عدد 7 ہے. یعنی یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت ہی آگے جا سکتے ہیں. یہ کردار سازی کا عدد ہے. یہ نمبر آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے، بہت کچھ بنا سکتا ہے آپ کو. یہ اتنا پاورفل نمبر ہے، بشرطے کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ رہیں، اپنے کام سے جڑے رہیں، وفاداری کریں، اپنے کام سے دیانتداری سے اپنا کام کریں. یہ وہ نمبر ہے جو آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے. یعنی آپ زیادہ سے زیادہ کیا سوچ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنا سوچ سکتے ہیں نا یہ اس سے زیادہ آگے بڑھتا ہے، زیادہ آگے بڑھ. یہ آپ کو بہت پاورفل بناتا ہے. ٹھیک ہے. اس نمبر کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. جن لوگوں کا اینجل نمبر 7 ہے ان لوگوں کو ایک تو اللہ سے جڑے رہنا ویسے ہی سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ان لوگوں کو اپنے کام میں، اپنی زندگی میں دیانتداری کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر وہ دیانتداری کا راستہ چھوڑ دیں گے نا تو پھر نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. ان کے لیے سب سے بڑی طاقت دیانتداری ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا لائف پاتھ نمبر 3 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اینجل نمبر 8 ہے. 8 انفینٹی کا نمبر ہے، 8 انوینشنز کا نمبر ہے، 8 تبدیلیوں کا نمبر ہے، نئے کاروبار کا، نئی دوستی کا نمبر ہے. یہ نئے کاروبار کے شروع کرنے کا نمبر بھی ہے اور نئے کاروبار کو ختم کرنے کا نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ نئے رشتوں کو بنانے کا نمبر بھی ہے اور پرانے رشتوں کو ختم کرنے کا نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ مکافات عمل کا نمبر بھی ہے. یہ اپنی ذات کو نئے سرے سے تخلیق کرنے کا نمبر بھی ہے اور اپنی ذات کی کمیوں کو دور کرنے کا نمبر بھی ہے. یہ نمبر ڈاؤن فال کا جو ہے وہ اشارہ ہے. یہ نمبر جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا نمبر ہے، یہ آگے بڑھنے کا نمبر ہے. یہ نمبر جو ہے وہ زندگی کی تبدیلیوں کو بہتر کرنے کا نمبر ہے. اور یہ دیکھا گیا کہ جتنے بڑے سائنٹسٹ ہوئے ہیں نا زیادہ تر ان کا اینجل نمبر 8 ہے. اچھا. جو ریسرچر اور یہ ریسرچ کا نمبر کہا جاتا ہے اس کو، کیلیبریشن کا نمبر ہے. یہ 8 جو ایسے ہوتا ہے نا، آپ اگر فون کی بھی ڈائمینشنز کیلیبریٹ کریں تو 8 کی شیپ میں ہوتی ہے. یہ کیلیبریشن کا نمبر ہے، یہ کنیکٹیوٹی کا نمبر ہے، یہ عام سا نمبر نہیں. اب اگر آپ کا لائف پاتھ نمبر 2 ہے، لائف پاتھ نمبر 2 ہے تو آپ کا اینجل نمبر بنے گا 9 بنے گا. 9 آخری انسا کہلاتا ہے. یہ کمپلیشن کا نمبر ہے، یہ آپ کے لائف سائیکل کو مکمل کرنے کا نمبر ہے، یہ زندگی کی مشکلوں کے ساتھ لڑ جانے کا نمبر ہے، یہ زندگی کی کامیابیاں جو ہے ان کو جو ہے انجامانے کا نمبر ہے، یہ سرنڈر کا نمبر بھی کہلاتا ہے. اچھا. اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کرنے کا نمبر ہے، یہ اندر اور باہر کی صفائی کا نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ نمبر جو ہے یہ آپ کے دل اور دماغ میں انرجی کو بڑھانے کا نمبر بھی ہے. یہ نمبر آپ کی زندگی میں تبدیلیوں کا نمبر بھی ہے. یہ نمبر آپ کے دل اور دماغ کو خالی کر کے نئی چیزیں بنانے کا نمبر بھی ہے، انوینشن کا نمبر بھی. یہ بہت پاورفل نمبر ہے. اب آ جاتے ہیں جس نمبر کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا، حالانکہ 9 آخری نمبر ہے، لیکن اینجل نمبر جب آپ کا 1 ہے تو آپ کا لائف پاتھ نمبر جب آپ کا 1 ہے تو اینجل نمبر بنے گا 10 بنے گا. 10 بظاہر 2 ڈیجٹ میں ہوگا لیکن وہ بیہیو سنگل ڈیجٹ 1 کی طرح کرے گا. ٹھیک ہے. اس لیے چونکہ اینجل نمبر 10 سے اگر میں پہلے 10 کا بات کر لیتا تو پھر وہ شاید آپ کے سامنے وہ ایمبیگوٹی آ جاتی، وہ چیز لسٹ ہو جانی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یا میں 10 کے بعد 9 8 7 کی طرف اوپر آتا
तो जो 10 का नंबर है ना, ये बहुत पावरफुल नंबर है, ये नए आगाज़ का नंबर है, ये नए बाब खुलने का नंबर है, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने का नंबर है, ये नए दौर नई सुबह चीज़ों का खुलने का नंबर है, ये एक नया दरवाज़ा खुलने का नंबर है। यानी वो लोग जिनका एंजल नंबर 10 है, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई महरूमी ज़रूर होती है। जैसे मैंने कहा था कि मोहब्बत जो है उसमें उनके अंदर कोई ना कोई महरूमी ज़रूर होती है, वो महरूमियों के भरने का नंबर भी ये है। इनको ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है, मुश्किलों से मिलती है, ठीक है, उनको तरक्की मिलती है, मुश्किलों से मिलती है, उनको प्लेट में रख के कुछ नहीं मिलता, वो डट के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनको जो है ना वो मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, ये मेहनत का नंबर भी है। लेकिन फ़कीर से एम्पायर्स के मालिक बनने वाला नंबर भी 10 ही है। ओहो, यानी स्ट्रगल करवाता है। ये वो लोग हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, अपना आप बताते हैं, अपने आप को आगे लेके जाते हैं, ये उनका नंबर भी है। ये बहुत छोटे लेवल से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं और बहुत अरूज के लेवल के ऊपर जाते हैं। ये मेहनत का नंबर है, ये तरक्की का नंबर है, ये बहुत शानदार नतीजों का नंबर है, बड़ा ही शानदार नंबर है। जबरदस्त। सो हमने जब एंजल नंबर की बात की तो हमने इसको 1 से लेके 9 तक, यानी 1 10 चुके होता है तो इसलिए हमने इसको 9 के बाद रखा है, इसको पहले नहीं रखा। ये सारे एंजल नंबर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनका मतलब क्या है, इनके जो है अंदर चीज़ें क्या हैं, ये उसके ऊपर जो है ये आज की हमने बात की है। अच्छा शाह जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन और, कुछ लोग अब ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं होगी। ये डेट ऑफ बर्थ ही है, ये डेट ऑफ बर्थ के अलावा नहीं है, अलावा नहीं होगा, नहीं है। अच्छा, जैसे एक बंदा है उसको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, लेकिन फलां टाइम में फलां लिख दी गई है, नहीं, वो नहीं, वो भी नहीं होगी, किसी सूरत भी नहीं। ठीक हो गया। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था नाजरीन आप लोगों को आज का टॉपिक, और मुख्तलिफ एंजल नंबर के हवाले से सैयद अहद जाफी साहब ने हमें बताया। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और इसके अंदर आप लोग समझ गए होंगे कि आप अपना एंजल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आपको चीज़ नहीं समझ आई, कमेंट में ज़रूर राय दें। और मैंने आई थिंक वीडियो इतनी ज़बरदस्त शाह जी ने कर दी है कि आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इसी तरह की वीडियो आप देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।